صورت یہ ہے سورہ فلق کی آخری آیت۔ گزشتہ مجلس میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہوگا اور اس سے بچنے سے کیا پیدا ہوگا۔ اس میں سے ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوگا، اگر تکبر اور گھمنڈ مال سے آتا ہے، دولت سے آتا ہے، جائیداد سے آتا ہے، اچھے کپڑے پہننے سے آتا ہے، اچھی گاڑی پر پھرنے سے لینے سے آتا ہے اور اچھی طریقے سے ٹپ ٹاپ رہنے سے آتا ہے، تو اس کا عمل کیسا کریں؟ یہاں پر نیت کیا کرنا ہے؟ اے اللہ مجھے تو اچھی گاڑی دیا، میں تیری نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے شکر کے طور پر میں یہ چیز کو تیری نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، یہ نیت لا لینا ہے۔ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہم رہتے ہیں، تو یہ نیت یہ کرنا ہے میں یہ جو کپڑے جو پہن رہا ہوں میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ کپڑے میرے جو اچھے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدرسی دامت برکاتہم، حضرت یہ کرتا جو پہنتے ہیں، ایک جھبا جو پہنتے ہیں، تقریباً اس کی قیمت ہوتی ہے ₹1,00,000 سے لے کر جتنے لاکھ اس کی گنتی ہی نہیں، صرف ایک جھبے کی قیمت۔ اب یہاں پر یہ پہن کر گھمنڈ تکبر کرنا نہیں ہے، اللہ مجھے دیا ہے تو میں وہ نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ نیت لا دینا چاہیے۔ کیونکہ گزشتہ مجلس میں اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا تو بہت سے ساتھی الجھنوں میں تھے اور ہمارے پاس بھی پوچھے نہیں تھے، تو دلوں کی کیفیتوں سے کچھ اندازہ اس کا ہو گیا اسی وقت میں، تو اس کا جواب میں آپ دے رہا ہوں کہ ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن نیت ہمیں یہ کرنا ہے اے اللہ یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، میں استعمال کر رہا ہوں کہ تیرے نعمتوں کو استعمال کر کے اور مزید تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ نیت کر لینا کافی ہے۔ آج کی مجلس میں حسد کے بارے میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں ہمیں بتائیں گے۔ دیکھیے یہ جو دور جو چل رہا ہے اس کا بنیادی ایک خراب ہونے کا ماحول ایک یہ بھی ہے کہ ہم سب کے دل جو ہے صحیح نہیں، دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ وہ خرابی کب آئے گی کہ دل کے اندر رتی برابر جلن آ گیا تو سمجھو یہ دوسرے کے اوپر جو ہے حسد کرنے والے، دل کے اندر کینہ رکھنے والے، جلن رکھنے والے بن جائیں گے۔ جا رہے ہیں کوئی اچھی بلڈنگ بنایا، کوئی اچھی کار کھڑا کیا ہے، کوئی اچھی گاڑی میں پھر رہا ہے، تو دیکھ کر وہاں پر ماشاءاللہ سبحان اللہ استعمال کرنے کے بجائے دل میں یا تو زبان سے اپنے دوستوں سے بیٹا کہاں سے دبا لے کر زبردست آگے بڑھ گیا ہے، اسی کو کہیں گے جلن اور حسد۔ یہ ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اصلاحی مجلس ہے، ذکر کی مجلس، اس لیے یہاں وہی بیماریوں کو زیادہ تذکرہ کیا جائے گا جو روحانی بیماریوں میں شمار ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں جس کے اندر جتنا زیادہ ہوں گے اس کی روحانیت میں اتنا کم پاور ہوگا۔ اس کی مثال شب برات کے رات میں اکثر لوگ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کئی وہ کب کی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، کب کی ایک مرتبہ پڑھنا اصل نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر روحانیت کا مضبوطی سے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ نماز میں گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر روحانیت مکمل طور پر صحیح معنی میں ہوتی تو ہر عبادت سکون اور اطمینان سے تکمیل تک ہمیں اسے کر پاتے، وہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جو حسد ہے، یہ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسدین سے پناہ مانگو میرے سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے، اذا حسد، جب انہیں جلنے لگے
میرے بارے میں، ایسے جلنے والے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ضروری چیز ہے، اگر اسے ہمیں بیٹھ کر جائزہ لیں گے، بھائی بھائیوں میں حسد آج موجود ہے، بہنوں بہنوں میں حسد موجود ہے، محلے کے ہر گھر میں حسد موجود ہے، اور مسجدوں کے اندر حسد موجود ہے، ہر دین کے شعبوں میں حسد موجود ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، حسد زیادہ انہی لوگوں پر زیادہ ہوگا جو حق پرست ہوں گے، جو حق پرست ہوں گے ان کے بارے میں حاسدین کا حسد زیادہ ہوگا۔ یہ تو ہے کہ پورے ان کے اعمال لوگوں کے سامنے موجود ہوں، لیکن پھر بھی لوگ حسد کرنے والے ہیں تو انہیں حق پرست ہے۔ ہاں، ان کے اعمال شریعت سے ہٹ کر قرآن حدیث کے خلاف چل رہے ہوں، اور جب ان کے بارے میں کوئی جل رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہوتے ہوئے جلنے والے ہو گئے تو یہ حق پرست ہے، اس لیے حاسدین اس کے ہیں۔ تو اس لیے اس بیماری کو ہمیں دلوں سے ختم کرنا ہے۔ یہ ذکر کے حلقے میں ہمیں جتنا زیادہ اپنی ضرورت سمجھ کے شرکت کر معمولات میں ہمیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے دل پاک و شفاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں دل کے اندر رتی برابر جلن پیدا کر لیا، یہ جلن اور یہ حسد جو ہے اس کے پورے نیک اعمال کو ایسا رائگاں کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جلن حسد جیسا کہ ایک لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو جلانے کے بعد آگ جیسا اس لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اب ذرا سمجھو، اتنے سال کی تہجد نماز ہماری، دین کے کام میں لگنا، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، حج عمرے پر جانا، یہ تمام نیک اعمال ایک رتی رائے کے برابر ہمارے دل کے اندر کینہ آ گیا، جلن آ گیا، سمجھو پورے عمل ہماری فہرست سے ختم ہو گئے۔ کل قیامت کے دن ہمیں بڑی شان سے کھڑیں گے، میں تو رتی برابر زنا نہیں کیا ہوں، آنکھوں سے گناہ گندے چیزیں نہیں دیکھا ہوں، کانوں سے گندے چیزیں نہیں سنا ہوں، زبانوں سے کسی کے بارے میں برا بھلا غیبتیں، چغلیاں، جلن کچھ بھی نہیں کیا ہوں، لیکن وہاں باقی رہے گا تیرے دل کے اندر دوسروں کے بارے میں جو جلن تھا، یہ جلن تیرے پورے نام اعمال کو ستیاناش کر دیا ہے۔ اب بتا تیرے کون سے عمل کو دیکھ کر تیری مغفرت کا اعلان کیا جائے؟ ایسے وقت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ہاں، حسد جب آتا ہے حرکتیں الگ الگ کرتے ہیں، اشارے میں دے دیتا ہوں، الگ الگ کر دیتے ہیں، اسے سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے، کرنے والا سمجھ کر ہی کرتا ہے۔ ہر طبقے میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، الگ الگ طریقے اسے اپناتے ہیں۔ یا تو جلن رہا آپس میں لڑا دیتے ہیں، جلن رہا اس کے بارے میں خامخواہ تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ اب تہمت کے بارے میں لے لیجیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہو پیٹ پیچھے اور تہمتیں لگاتا ہو، الزامات لگاتا ہو۔ اب اللہ کی طرف سے جب ہلاکت کی بدعا مل گئی تو اس کے حق میں کیا خیر کے فیصلے ہوں گے؟ اب جلن رہا، الگ الگ حرکتیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ آدمی کو دیکھا تو مجھے ہوتا نہیں، انہیں آتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے ہضم نہیں ہوتا، انہیں آیا ہے تو کیسے بھی کر کر اس کے کام کو، اس کے وقت کو، اس کے حرکتوں کو، اس کے باتوں کو الگ طریقے سے ہی میں تھوڑا ڈسٹرب کرنا پڑے گا۔ یہ بھی جلن خوروں میں سے ہی ہے یہ اعمال۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعاؤں میں بھی مانگنا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر النفاثات فی العقد اور اعوذ بک من شر حاسد اذا حسد۔ اے اللہ، ایسے جلن خوروں سے میں پناہ مانگتا ہوں جس وقت وہ جلن خور جلن کرنے والا بن جائے۔ اس لیے یہ دعا کو ہمیں بھی مانگنا ہے، خاص کر کے ایسے رمضان کے موقع پر اللہ تعالیٰ
بہت زیادہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہمیں سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بننا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں ہمیں سب سے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے یہی ریکویسٹ کریں گے، اپنے دلوں کے اندر سے مکمل طور پر جلن ختم کر دیں۔ اسی کے بارے میں ایک صحابی کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرے گا چپل اٹھائے ہوئے، وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ دیکھنے لگے کون ہے، تو اسی وقت میں ایک صحابی وہاں سے گزرے۔ پھر دوسری دن اسی مجلس میں پھر فرمایا ایک صحابی اس وقت میں گزرے گا، وہ جنتی ہے۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد ایک صحابی جو ہے یہ تاک میں لگ گئے کہ ان کا کیا عمل ہے کہ انہوں جنتی دنیا کے اندر ان کو لقب مل گیا۔ صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ہمارے جیسا ان کو چھوڑتے، دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے، جا کر دیکھو ان کے باتیں کیسے ہیں، ذرا ریکارڈ کر لے کر آؤ، جا کر دیکھو کہ انہیں کن کی سے تعلق رکھا ہے، جا کر دیکھو کہ اس کے پاس بیپار میں لوگ کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں، اور دیکھو کہ جاتے جاتے گزارتے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کون ہے کون نہیں کیا ہے۔ صحابہ ایسا جانوروں کی طرح حرکتیں نہیں کرتے تھے، صحابہ جو ہے ان کے نیک اعمال کی تلاش کر کے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اب وہ صحابی کے پاس جا کر کیا کہا، میں آ کر بہت سخت پریشان حال ہوں، میں تمہارے پاس جو ہے چند دن رکنے کی درخواست کرتا ہوں، پہلے ایک دن میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ صحابی اچھی ہے کہ مجبوری حالت ہے، گھر میں میزبانی مجھے موقع ملا، مہمان نوازی کرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک دن مکمل ان کو دیکھے کوئی عمل ایسا نہیں کی۔ پھر دوسرا دن شروع ہوا تو کہنے لگے میں آج بھی رکنا چاہتا ہوں، رک گئے۔ دوسرا دن بھی دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا، تیسرے دن دیکھے کہ پھر تیسرے دن بھی ریکویسٹ کر کے رک گئے۔ تیسرے دن جب ہو گئے، چوتھے دن آ کر جو ہے کہنے لگے میں جو ہے ایسے ہی آپ کے گھر میں رک گیا تھا، مجھے معاف کرو، میں کیا بھی محتاج نہیں ہوں، مجھے الحمدللہ اللہ سہولت دیا ہے، بس میں اس لیے رک گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں مجلس میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بس وہ تمہارا کون سا عمل ہے تاکہ وہ عمل کو میں بھی کر لوں اور میں بھی جنتی بن جاؤں، اس لیے میں بیٹھا ہوا۔ تو اس کے بعد میں جا رہا ہوں، میں کون سا عمل آپ کے پاس ایسا نہیں دیکھا کہ جو جنتی آپ کو بنا دے، لیکن جاتے جاتے ایک درخواست یہ ہے وہ عمل تو بتا دو تمہیں کیا چھپ کر کرتے ہیں کہ جنت کے دنیا کے اندر تمہیں جنتی کا لقب لے لی۔ تو اس وقت میں وہ صحابی بس اتنا کہنے لگے کہ میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں، بس یہ عمل رات میں سونے سے پہلے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اس محاسبے میں اپنے دل میں جھانک کر یہ دیکھتا ہوں کیا کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی جلن ہے، میں اللہ کے لیے میرے دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں اسے معاف کر دیا، بس یہی عمل ہے۔ تو فوراً خوش ہو کر جھومنے لگے، یہی وہ عمل ہے جو دنیا میں تمہیں زندہ ہوتے ہوئے جنتی کا لقب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے تمہارے کو مل گیا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سناتے سناتے بڈھے ہو گئے، جوان ہو گئے، امیر صاحب بن گئے، کیا کیا کیوں ہو گئے، لیکن دلوں سے یہ چیز ہمیں کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ یہ علاج خانقاہیں اور ذکر کے مجالس سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی جگہ سے یہ عمل دلوں سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے یہاں بیٹھ کر ذکر جو کرتے ہیں، جسے ضربے لگانا جو بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ میں جو ضرب جو لگاتے ہیں، ضرب کے معنی لفظی معنی مارنا، اصطلاح خانقاہ میں تصوف میں ڈانٹنا، یہ جو گردن کو جو ہلاتے ہیں دل کی طرف، اسے ڈانٹنا ہے کہ تیرا معبود صرف اللہ ہے، تو دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھنا ہے، کسی کے بارے میں دل میں دشمنی نہیں رکھنا ہے، کسی کے بارے میں غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، دماغ میں اچھی سوچ رکھنا ہے، بری سوچ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ضربے لگانے کے وقت میں پورا تصور کرتے ہوئے ہمیں ذکر کریں گے، اللہ مکمل طور پر اس کے دل کو آئینے کی طرح بنا دیں گے۔ میرے شیخ استاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا ہے
میں نام بھی نہیں بتاؤں گا، کہاں رہتے یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ جب چاہے بیٹھے بیٹھے ذکر میں، مراقبہ میں بیٹھے بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے لمحے لمحے میں زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ حضرت نے بتایا میرا سینہ کینے سے پاک ہے، جس کا دل جتنا پاک ہوگا اللہ اسے ویسے ہی اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اسے ویسا ہی اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ حالت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کر میں جب بھی سوچتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، بیٹھ کر بیانات میں نہیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت کی صحبتوں میں ہمیں تھے تو اس وقت میں جو کیفیت ہوتی تھی، اگر وہاں اگر کوئی دوسرے لوگ ہوتے یا حضرت کی توجہ نہ ہوتی ہمیں بھی بے ہوش ہو جاتے۔ تو اس وقت میں درخواست کرنے پر مجبوری پر حضرت نے بتایا میں جب چاہے بیٹھتا ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جب بیٹھتا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں تو دل کے اندر جو ہے مدینہ منورہ کا گنبد نظر آ جاتا ہے، خانہ کعبۃ اللہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہمیں کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ترقی کرتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسا لڑکانا، چاہے عالم ہو، چاہے امام ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے امیر صاحب ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے دین کا کام کرنے والا، تو ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا تھا، کن اعمال کو اختیار کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ ہاں، سننے والے یہ نہ سمجھے کہ کیا بیٹھ کر سب کو گن ڈال رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں جو کرنا تھا وہ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کرنا ہے، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینا ہے۔ اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، سب کو بھی۔ یہ صاحب میرے پاس آ کر سوال کیے جماعت میں جانا کہ نہیں جانا، میں بولا خوشی کے ساتھ جاؤ۔ اب انہوں نے پوچھا کس کے ساتھ جانا، کس کے ساتھ نہیں جانا۔ میرا جواب آپ لوگ بھی سن کر تصدیق کریں میں غلط بولا یا صحیح بولا۔ میں ان کو کہا ایسے صاحب کے ساتھ جائیے، ایسے ذمہ دار کے ساتھ جن کو بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے کی عادت نہ ہو۔ یہ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ پورے بولیے، زور سے بولیے، صحیح ہے۔ اب یہاں کیا ہوا، وہ صاحب ہماری مریدی سے ہی بھاگ گئے۔ کیوں؟ وہ صاحب کو خود جب بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے کی عادت ہے تو مجھے جماعت میں جاؤں کو بولتی کیا ہے؟ دیکھو بھائیو، اگر عادت ہے تو کیا ہوگا، اثر ماموروں پر پڑے گا، ہمیں ان کی رہبری کرے۔ اب انہیں ہمارا مرید ہے اس لیے ہمیں بتائے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے لوگ کیا ہے، حق بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حق بات کو پسند کرنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجلس ختم ہونے کے بعد مولانا بیٹھ کو سب کو اشارے میں ربڑ کو مارتے ہیں، ہمیں مارتے نہیں، توجہ دلا رہے ہیں کیا کرنا تھا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے اعمال کو زیادہ مضبوطی سے تھامیں جس سے امت کا فائدہ ہو، بھلا ہو، بھلائی ہو، اور سب ان کو دیکھ کر بدلنے والے بن جائیں۔ میرے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، آج کی مجلس میں زیادہ مجھے توجہ اس طرف بھی دلانا تھا۔ ایک تو آج ہم سب مل کر یہ عہد بھی کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ میرے دل کے اندر صحابہ کیسے تھے معلوم، آپس میں اگر کسی کو رتی برابر دوسرے صحابی کے بارے میں کچھ رتی برابر کیا کوئی غصہ آ گیا یا جلن نوز باللہ نہیں آیا ہوگا، ایسا کچھ حرکت آ گئی، ناراضگی ہو گئی، سامنے گزرتے گزرتے سلام کر کر جواب دینے کے بعد یہ کہتے تھے کیا نہیں معلوم میرے دل کے اندر تمہارے بارے میں مجھے ذرا غصہ آ کر ہے، مجھے معاف فرماؤ۔ صحابہ ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ او انہوں آتے وہاں سے چلو تھے، او انہوں وہاں چلو تھے۔ ابھی سیدہ مسجد کے اندر ایک صاحب سلام کر تو جواب نہیں دیتے، کل تو ہمیں مجلس کے لیے سفر میں تھے تو پرسوں تو تراویح کو کھڑے،
اچانک ہمیں جا کر مسجد کے اندر تراویح کو کھڑے، وہ صاحب مجھے دیکھ کر رکعت بندے تو مجھے یقین ہو گیا سلام پھرنے کے بعد یہ بندہ بھاگ جائے گا۔ سلام پھرنے کے بعد کھجایا صرف کھجا کر سیدھا مسجد کے باہر جا کر جھانک کو دیکھتا ہے، میں دیکھتا چون سے۔ اب میں جب وہاں پر دوسرا ساتھی آ کر کھڑا ہو گیا تو دونوں ادھر جا کر کھڑتے ہیں۔ ارے مسلمان ہیں تو ایسی دشمنی ہے، کس کے بازو کھڑنا نہیں ہے؟ اگر اس کے بازو کھڑے تو انہیں سلام پھرنے سے پہلے پھیرنے کے بعد میری منڈی اڑا دیتا۔ اگر ایسا دشمن ہے تو بازو کھڑنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس بلیڈ بھی نہیں ہے، ایک وہ سوئی بھی نہیں ہے ان کی شریر کو کاٹ دینے۔ یہ کیا دلوں کے اندر بغض چل رہا ہے لوگوں کے اندر؟ یہ تو سلام کا جواب نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال سے ہمیں جتنی بھی عبادت کریں گے وہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ اس لیے ایسی مجلسوں کے اندر خاص کر ایسے ہی باتوں کو زیادہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہمیں فریش ہو کر یہاں مکمل سونے پر سہاگا ہمارا دل اور چہرہ پورا جسم ایسا بن کر یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ تو یہ مجلسیں اس لیے ضروری ہیں، یہاں پر اپنے پورے روحانی بیماریاں دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال آخر میں یہ دعا یہ بولوں گا کہ ابھی ایک صاحب آ کر ہمارے سے درخواست کرے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، نام کیا ہے؟ سمیر بچہ ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اس بچے کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے حفاظت فرمائے اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ دیکھیے اب یہ لفظ آپ سنیں، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ اس سے پہلے بھی ہمیں مجلس میں بیان کرے تھے، ایسے جیسے ہی مصیبت کی بات، بیماری کی بات یا کوئی پریشانی کی بات، غم کی بات ہمارے کام میں پڑتے ہی جو بندہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ ویسی بیماری سے، ویسی حالت سے، ویسی مصیبت سے، ویسی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں۔ ایسی دعائیں ہمیں سیکھنا ہے، کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے اگر کرونا وائرس کے دور میں 2 سال کے اندر اچانک سنے فلانے کو کرونا اٹیک ہو گیا، اب سننے والا یہ دعا پڑھ لیا، اس کے موت تک وہ بیماری انشاءاللہ آ ہی نہیں سکتی۔ اب سنیں آپ لوگ فلانے کو کینسر ہے، یہ دعا اگر ہمیں پڑھ لی اسی وقت میں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ وہ بیماری کو موت تک ہمارے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ ہمیں مدرسے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے بڑے سینئر ایسے ہوا کرتے تھے، ہمارے محترم صاحب نے فرمایا بچوں آج سے، ہمیں جب پڑھتے تھے مدرسے میں 10 سال پہلے مدرسے میں ایسا دور تھا، ہر طالب علم کو ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے سینئر ایسے ہوتے تھے، اب کے سینئر جو ہے نا پورے جونیئر کو دبانے کا ہی کام کرتے ہیں، ہر طبقے میں وہی چل رہا ہے، کوئی شعبہ اس سے محفوظ نہیں۔ میں کچھ ہوں، مجھے کچھ ذمہ داری دیے تو میں آگے بڑھوں گا، ذمہ داری نہیں دیے تو بھینڈی اور بیگن جیسا سگڑ جاتا ہے ویسی صورت اتار لے کو پھرتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری جب آ جاتی ہے تو ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا تو اپنے ماموروں کا خیال کیوں نہیں کیا، اپنے مریدین کا خیال کیوں نہیں کیا، اپنے مقتدیوں کا خیال کیوں نہیں کیا؟ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے سینئروں نے ہمارے یہی بتایا، مدرسے کے پاس بائی پاس میں جب بھی ایمبولینس گزرے، اب یہاں بھی آواز آتی ہے، گھروں کے پاس اچانک ایمبولینس گزرتی، ایمبولینس کے اندر رہنے والا ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کڈنی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، لیور پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یا موت کے منہ میں جانے والا بھی ہو، تو اسی وقت میں ایمبولینس کی آواز سنتے ہی اگر ہمیں اس دعا کو پڑھ لیں گے ایک مرتبہ، اللہ ایمبولینس میں رہنے والے بیمار زدہ شخص کی بیماری کو زندگی بھر پڑھ لینے والے کو بچا لیتے ہیں۔ تو اتنی قیمتی دعا ہے، تو اس لیے اس دعا کو ہمیں ضرور سیکھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ ایسے حالتیں ہمارے کان میں، ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہمارے کان میں پڑتے ہی فوراً ہمیں اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔
وہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس لیے اس دعا کو ہمیں ضرور سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ گروپ کے اندر اسے ریکارڈنگ کر ہمیں پوسٹ بھی بھیج دیں گے ترجمے کے ساتھ، ضرور یاد کیجیے۔ اچانک حادثات آتے ہیں، اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سنیں فوراً دعا پڑھیے، اللہ ویسے ایکسیڈنٹ سے آخری موت تک بچا لیتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، اور وہ بچے کے والد صاحب بھی نہیں ہے، 3 بچہ ہے، دعا کریں۔ اور اس کے بعد یہ عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جہنم کی آگ سے نجات والا عشرہ شروع ہونے والا ہے 6-7 دن کے بعد۔ آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 1 دن کا بھی اعتکاف، آخری عشرہ ہو رمضان کا کوئی بھی دن ہو، 1 دن کا بھی اعتکاف اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ خندق کتنا بڑا ہوگا؟ یہ خندق کی مسافت فرماتے ہیں آسمان دنیا سے لے کر زمین تک جتنی مسافت ہے، جتنی دوری ہے، اتنی دوری تک وہ خندق کی مسافت ہوگی۔ ایسے 3 خندقوں کا فاصلہ آڑ میں لے کر آ جاتے ہیں جہنم اور جنت، بلکہ ہمارے اور جہنم کے بیچ میں۔ خندق کیوں کھودتے ہیں؟ دشمن حملہ کرنے کے لیے نہیں ہونا، دشمن آیا گا تو نیچے اترا تو ادھر سے ہمیں وار کر کے اسے ختم کر دے۔ تو جب خندق کی مسافت اللہ جب بناتے ہیں تو ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہوگا، اللہ ضرور جہنم سے بچائیں گے۔ 1 دن کی فضیلت جب اتنی بڑی ہے، سوچو 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے پر کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو شخص آخری عشرے میں جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ جو ہے پورے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جتنے نیکیاں باہر رہنے والے کرتے ہیں وہ پورے نیکیاں بیٹھے بیٹھے انہیں کمانے والا بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ انہیں بیٹھا ہے اعتکاف میں، باہر کسی کا انتقال ہوا، اب لوگ جو ہے جنازے کی نماز میں گئے، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، گاؤں کے اندر جہاں کہیں بھی انتقال ہوا وہاں لوگ گئے ہیں جنازے میں۔ اب جانا ثواب ہے، نماز میں شرکت کرنا ثواب ہے، میت کو دفن کرنے تک جانا بھی ثواب ہے۔ وہ پورے نیکیاں اس کے وہاں حاضر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پورے نیکیاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے رہیں گے۔ کوئی مالدار ہے، پیسہ خرچ کر کے غریبوں کو جا کر سحری افطاری کا انتظام کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اعتکاف میں بیٹھا ہے، لیکن اتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے دیتے رہیں گے۔ کوئی پیسے والا ہے، غریبوں کو کپڑے بانٹ رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، وہ پورے نیکیاں اس بندے کو بھی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ تو ایسی فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے یہ فکر بھی کرنا ہے کہ آخری عشرے میں ہمیں ضرور جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں، اور خاص کر کے اس مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی بیٹھ رہے ہیں 10 دن۔ تو آپ حاضرین میں سے ہمیں ابھی اس وقت میں جائزہ بھی لینا چاہتے ہیں، کون ساتھی 10 دن کا اعتکاف ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں، مجلس کے ساتھی ہو غیر ساتھی ہو، 10 دن کا اعتکاف جو ہمارا یہاں پر ہوگا، اگر آپ حاضرین میں سے جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 10 دن کا اعتکاف کھڑے ہو جائیں جی ایک ساتھ، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد 9 دن سے لے کر 1 دن تک بھی جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جی جی اللہ قبول فرمائے جی ٹھیک ہے۔ تو جو ساتھی کھڑے تھے وہ بعد میں ہمارے کو رابطہ کر کر اطلاع کر دیں کون ساتھی کتنے دن بیٹھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کی ترتیب بھی ہمیں بتا لیں۔ بہرحال ابھی آخر میں ایک حدیث پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں
رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت طویل حدیث بیان فرمائی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں کی طرف زیادہ توجہ دلائے ہیں۔ 4 کام زیادہ کرو کثرت سے۔ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، 2 کام ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے کرنا ہے۔ وہ 2 کام پہلے وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو کرنا ہے، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 استغفار، جتنا چاہے ہمیں استغفار۔ یہ 2 کام ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر 2 کام جو اپنی ضرورت کے لیے جو کرنا ہے، وہ جنت کی طلب کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے، آسان اس کی تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ آ گیا، استغفر اللہ، اس کے اندر استغفار آ گیا، اسألک الجنہ، جنت کا سوال، جنت کی طلب یہ آ گئی، واعوذ بک من النار، جہنم کے آگ سے پناہ مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے اس تسبیح کو ہمیں کثرت سے رمضان میں کم از کم 100 مرتبہ 300 مرتبہ تو ہمیں پڑھنا ہے۔ یاد ہوگی تسبیح، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس تسبیح کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہاں پر جتنے بھی حاضرین اپنے اپنے محلے میں جہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح جہاں پڑھ رہے ہیں، مکمل قرآن، صحیح قرآن جو پڑھا رہے ہیں، ایسے ائمہ حضرات کے لیے، ایسے حفاظ کے لیے، اور جہاں بھی ہمیں پڑھ رہے ہیں، اپنی ایک عادت، ایک ماحول یہ بنائیے، ہمیں ضرور اپنی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ ہمیں دینا۔ یہ بات بتانا غلط نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں اور میں خطیب نہیں ہوں، میں تراویح نہیں سنا رہا ہوں کہ میں یہ بول کر میں اپنے بارے میں یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میں بتا دیا تو مجھے کوسی مسجد سے امامت سے نہیں نکالا جائے گا، میں امام نہیں ہوں۔ کوسی مسجد سے بھی مجھے بیانات کرنے کے لیے جمعہ روکا نہیں جائے گا، میں خطیب نہیں ہوں۔ اس لیے میں یہ بات کھلے طور پر اعلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ایک ماحول، عادت یہ بنائیے، اپنے قرآن سنانے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ہدیہ دینا، یہ ماحول ہمیں ضرور بنائے۔ ہمارے آندھرا میں یہ ماحول نہیں ہے، اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ تراویح پڑھا کو پیسے لینا جائز نہیں ہے، اس پر بہت زیادہ ہمیں زور لگا، ان کا ہدیہ اتنا ہوا، کور اتنا ہوا۔ فتویٰ کیا ہے؟ تراویح سنانے کے وقت میں طے کرنا غلط ہے، مجھے اتنا دیے تو میں پڑھاؤں گا، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ خود ہی سے دینا غلط نہیں ہے، یہاں کہیں وہ حد نہیں ہوتا ہے، فتویٰ آ گیا تو اس پر زور دیتے ہیں۔ فتویٰ مسئلہ یہ ہے کہ خود ہی سے دو، خود ہی سے دو۔ آپ لوگ ماہانہ ہمیں جو ریچارج کراتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے نیٹ کے ذریعے سے۔ ارے سال میں ایک مرتبہ ہمارے جیب سے کیا ہو جاتا، 500، 1000، 300، کچھ نہ کچھ رقم جو ہے اپنے امام صاحب تراویح سنانے والوں کو دے دیں گے، کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑا، دل کی دعا نکلے گی۔ ہاں جو نہیں دیں گے ان کے لیے نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی دعا ہوگی، لیکن یہ سنت ہے، ہدیہ دینا، لینا، تحفے دینا، یہ سنت ہے۔ تو ایسا ہمیں آگے بڑھیں گے تو اماموں سے، قرآن سنانے والوں سے دوستی بھی ہوگی۔ ہاں دوستی خیر کی کرے، شر کی دوستی نہیں ہے، خیر کی دوستی، اچھے چیزوں کی دوستی کرے۔ تو ایسا ماحول ہمیں بنائیں، یہ بیان میں بولنا، الگ اعلان کرنا غلط نہیں ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ سنانے والوں کے گھروں کے حالات کیسے ہوں گے، ان کی زندگی کا گزرانا کیسے ہوگا؟ ایک امام کی تنخواہ 5000، 6000، 10000، 15000 بھی نہیں، آندھرا میں تو وہ کوئی مثال ہی نہیں ہے 15000 کے آندھرا میں، تو اس کے گھرانے کا گزرانا کیسا ہوگا؟ تو اکثر قرآن سنانے والے، مدرسے پڑھنے والے طلباء ایسے ہوتے ہیں، مہمان رسول، رمضان میں جو تراویح سناتے ہیں، وہ رقم جو آتی ہے، وہ رقم رکھ لے کر مولکوس پڑھنے جاتے ہیں، مولکوس وہ پیسوں سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے وقت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔
ایسا نہیں کہ بیٹھ کر میں چندہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ اور ایک ترتیب بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے اپنے محلوں میں یہ ماحول ضرور بنائیے۔ ہمارے سے منسلک بیعت ہونے والے تمام مجلس کے ساتھیوں کو 2-3 سال سے ہمیں توجہ یہی دلا رہے ہیں، اپنے اپنے قرآن سنانے والوں کو ضرور ہدیہ دو۔ ہاں، ایسا نہیں کہ قرآن ختم ہونے کے بعد دینا، ایسا نہیں۔ رمضان کا مہینہ تو پورا مہینہ ہے، قرآن پورا مہینہ سناتے ہیں، تو اللہ جب سہولت کرتا دے، قرآن ختم ہونے کے بعد ہی جبلے کو آنا، مطلب یہ ہوا کہ انہوں پڑھے تو اس دیتے، نہیں پڑھے تو لیتے نہ، ایسی بات نہیں۔ تو جب اللہ آپ کو موقع دیا ضرور وہاں آپ لوگ حصہ لیجیے۔ ہاں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ جو ہے کپڑے دیتے ہیں۔ قرآن سنانے والے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو زکوٰۃ کے، صدقے کے کپڑے پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ حلال دیجیے، ہدیہ دیجیے۔ کیا ہمیں فون میں کبھی بھی ریچارج جو کریں زکوٰۃ کے پیسوں سے کریں، صدقے کے پیسوں سے کریں، صدقے فطر سے کریں؟ نہیں۔ جب ایسے چیزوں کو ہمیں حلال پیسہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے امام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امامت کے منصب پر کھڑے تھے، تو صحابہ قدم قدم پر ہر خدمت کے لیے تیار ہو کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ہمیں بھی ایسے اماموں کو اور اپنے حفاظ کو قرآن سنانے والے علماء کرام کی خدمت ایسے بھی کرنا ہے۔ میں یہاں ایک بات آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہوں، جب ہمیں کپڑے دیتے ہیں اپنے حافظ صاحب کو، تو ایسے وقت میں کپڑے سلانے کی رقم بھی دے دیجیے، کپڑے سلانے کی رقم بھی دے دیجیے۔ بہت خوشی بھی ہوگی ان کو اور بہت دلی دعا بھی نکلے گی، کیونکہ اب مہنگائی کا دور ہے، تو ایسے وقت میں ان کو سلانے 600-700 روپے جب ہو گئے، اب ان کی آنے والی تنخواہ چند ہزار رہی، تو گھر کے ضرورتوں کو جب پوری ہو گئی تو کپڑے کیسے سلائیں گے؟ تو اس لیے جب ہمیں کپڑے دیتے ہیں خوشی کے ساتھ سلانے کی مزدوری بھی دے دیجیے، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، بہت ان کی دلی دعا نکلے گی۔ یہ ترتیب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم پورے مل کر اپنے قرآن سنانے والے کے زبان مبارک سے ہمارے لیے دلی دعا نکل جائے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا غلط نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میرے بتانے کو اگر کوئی غلط کہتے ہیں، کسی مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے یا کسی مدرسے کے فتوے سے مجھے لا کر بتاؤ، میں یہ بات کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے۔ تو بڑے ذمہ دار علماء مفتیان اکرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کو ایسے چیزوں کی طرف توجہ دلائے جن کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس لیے میں چھوٹا ہوں، بڑی بات آپ کے سامنے رکھ کر یہ ریکویسٹ کیا ہوں، تو اگر ہمیں کام کرنا ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی بات کہی گئی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔